دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو احسن ننکانوی کا اسلام۔ تو جی ناظرین، آج ہم جس دور کی بات کریں گے، جس حکومت کی بات کریں گے، وہ ہے مغلیہ دور۔ مغلوں نے کب ہندوستان پر قبضہ کیا اور کب تک حکومت کی، اس کا آج ہم مختصر سا جائزہ لیں گے۔ تو جی ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ 1526 سے 1857 تک برصغیر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظاہر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ سلطنت مغلیہ کا بانی تیمور خاندان کا ایک سردار ظاہر الدین بابر تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور فوج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ آرا تھے۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کی سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ 1527 میں میواڑ کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوا کو اپنی عملداری میں لے رکھا تھا۔ تو جی ناظرین گرامی، اب ہم ان کے مذہب کی بات کر لیتے ہیں۔ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کے پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے اور اسلامی حکومت کو برصغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ مغل ثقافت میں عموماً اسلام پر مشتمل تھی۔ چغتائی ترکی مغل سلطنت کے بانی ظاہر الدین بابر کی مادری زبان قرار دی جاتی ہے۔ اس زبان میں مغل سلطنت کے دفتری امور تو سر انجام نہیں دیے جاتے تھے، نہ ہی سلطنت کے لیے اہمیت رکھتی تھی، تاہم بابر اس میں شعر و شاعری لکھتا تھا۔ فارسی کو مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان تھی، لیکن جب اردو زبان کی وجود میں آنے کے بعد دفتری زبان قرار دے دیا گیا۔ اردو مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کرتے تھے۔ ولی اورنگزیب آبادی اورنگزیب کے دور حکومت میں دہلی آئے اور یہ اردو میں بڑے پیمانے پر شعر و شاعری کا باعث بنتے تھے۔ تو جی دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مغل اپنا جانشین کیسے چنتے تھے۔ مغلوں میں جانشینی کا کوئی قانون نہیں تھا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا، وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا۔ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اسے شکست دے کر تخت دہلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کیا۔ افغان سردار شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر دلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں نے دلی چھوڑ کر لاہور پہنچا تو افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد
1555 میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا، ماسوائے اس کے سوتیلے بھائی مرزا عبدالحکیم کے کسی نے اکبر کی مخالفت نہیں کی۔ مرزا عبدالحکیم سازشی امرا کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہو گیا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اندھا کر دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ دارو بخش نے کی، مگر شاہ جہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادے شہریار کو بھی خسرو کی طرح اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ دارو بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں ہی اسے اس کے بیٹوں دارا شکوہ، اورنگ زیب، شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خون ریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگ زیب کو فتح حاصل ہوئی جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگ زیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگ زیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگ چھڑ گئی، جس میں شہزادہ اعظم معظم اور کام بخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا جبکہ دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے اور اورنگ زیب کی وفات کے 10 سال بعد عرصہ میں خون ریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہرین مارے گئے، جس کی وجہ سے یہ مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی۔ تو جی ناظرین گرامی، آج ہم نے آپ کو مغلیہ سلطنت کے مختلف ادوار، مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے اس کی زبانیں تھیں، کیا مذہب تھا، کیسے ان کے درمیان جانشینی کی جنگیں ہوتی تھی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔